إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون صدقت یا رب العالمین. درود شریف اللہم صل علی سیدنا. واجب الاحترام بزرگوں، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر جہنم کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو میدان محشر کی طرف کھینچ کر لایا جائے. حدیث کے الفاظ ہے کہ یوتا بالنار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. کس حال میں؟ تو کہ لہا 70,000 زمام. اس حال میں جہنم کو لایا جائے گا کہ جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے. 70,000 زنجیروں سے جہنم کو جکڑا ہوا ہوگا، اور اس کی 70 جو ہے زمام لگام کو کہتے ہیں. اور مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر زمام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. حالانکہ ایک فرشتے کی طاقت پوری قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر اوپر لے گئے تھے اور پھر جو ہے آسمان سے نیچے ڈالا. اب جہنم کتنی بڑی ہوگی اور اس کا کتنا وزن ہوگا کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ یوتا بالنار یوم القیامت 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونا. جر یجر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. وہ 70,000 فرشتے ان 70,000 لگاموں کو، جو کہ ہر لگام کے ساتھ، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، وہ جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم کو اس کے مقام پر لا کر کھڑا کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی جو بھی اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کو اپنا معبود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے، ان تمام کو جہنم میں ڈال دیے جانے کا فیصلہ ہوگا. اسی کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اب تم بھی، جو مشرکین ہیں ان کو کہا، تم بھی اور تمہارے وہ معبود جو اللہ کے علاوہ تھے، ان تمام کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. حسب جہنم، جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. حسب کہتے ہیں ایندھن کو. حسب کا ایک معنی عربی میں حطب آتا ہے. حطب کہتے ہیں اس لکڑی کو جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے. ان تمام مشرکین کو ڈال کر آگ جلائی جائے گی. گویا یہ سارے مشرکین اور یہ سارے جو ہے بت پرست، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، صابی ہے، جو ستارہ پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والے جو ہے مجوسی ہے، وہ سب کے سب، اس لیے پہلے مشرکین کی قطار کہیں گے کہ جو معبود ہے وہ معبود اور ان کے پرستار، ان کے جو پرستار ہیں، ان کی پرستش کرنے والے جو لوگ ہیں، ان تمام کو لائن بند کھڑا کر کے ان کو ڈالا جائے گا. پہلے معبود اور اس کے پیچھے ان کے فالوکار. مشرکین ہوں گے، جن بتوں کی پوجا کرتے ہوں گے وہ بت، اور جن چیزوں کی پوجا کرتے ہوں گے وہ تمام چیزیں، ان کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں. جاؤ.
انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، اب تم اس میں پہنچائے جاؤ۔ ایک کافر تھا، مشرک، اللہ کے نبی کے زمانے میں، بڑا کٹر، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق بھی دے دی۔ بہت بڑا شاعر بھی تھا، عبداللہ بن زبارہ اس کا نام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو مشرکین کو یہ کہنے لگا کہ اگر میں وہاں ہوتا جب اللہ کے نبی نے یہ بات تم کو سنائی تو میں بہت اچھا جواب دیتا ہوں۔ بھئی کیا جواب دیتا؟ تو کہ میں ان سے سوال کرتا۔ ایک شان نزول یہ ہے، اور ایک شان نزول یہ کہ وہ خود ہی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور آ کر یوں کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ بھئی کیجئے۔ کہ آپ کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام؟ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا سمجھتے تھے؟ کہ بھئی وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ فرشتے تھے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، نور سے بنائی گئی ہے، معصوم ہے، اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا تمہارے نزدیک یہ تینوں تھے؟ کہ ہاں بالکل اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ہم انہی کی تو پوجا کرتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کو معبود مانتے ہیں، عزیر کو ہم معبود مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو جو ہے معبود مانتے ہیں۔ تمہارے کہنے کے مطابق کہ جو پرستار ہوں گے ان کو بھی، اور جو پرستش کرنے والے ہیں ان کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا، تو عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے، یہ سب بھی تو جہنم میں جائیں گے، تو ہم بھی ان کے ساتھ جہنم میں رہنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں، ڈونٹ وری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بس وہ لوگ جن کا یہ لوگ تذکرہ کر رہے ہیں ان کے لیے تو ہم نے پہلے ہی سے نیک ہونا لکھ دیا ہے کہ یہ تو نیک لوگ ہیں۔ اس سے مراد وہ معبودان باطلہ میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا کہ تم میری پرستش کرو، عزیر علیہ السلام نے نہیں کہا کہ تم مجھے اللہ کا بیٹا مانو، فرشتوں نے نہیں کہا کہ تم مجھے اللہ کی بیٹیاں گردانو۔ یہ تو خود انہوں نے اپنے خیال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دے دیا اور عزیر اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ فرماتے کہ میرے بندوں نے تم کو اس کا جو ہے مکلف نہیں کیا تھا۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ تو جہنم سے بہت دور ہوں گے، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ جواب ان کو دیا۔ بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کی ذہن سازی یہ تھی۔ تو بہرحال جہنم کو جو لایا جائے گا اور جہنم کے اندر یہ تمام لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ یہ جہنم جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بھائی، زبردست اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ اس سے پناہ مانگو، اور رمضان میں اسپیشلی اشرا رکھا کہ جہنم سے چھٹکارے کا اشرا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالتے ہیں رمضان مبارک میں، اور آخری اشرے میں تو بہت زیادہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کو، امت کو اس سے جو ہے ڈرایا ہے کہ بھئی جہنم کو تم معمولی مت سمجھو، کیونکہ انسان تو بہت کمزور ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کی کمزوری کو پیش نظر رکھ کر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، تمہاری طاقت کے باہر کی چیز ہے یہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے، اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ بھئی جہنم کی کیفیت بتاؤ کہ جہنم ہے کیا اور جہنم کیسی ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے نا جہنم کی آگ کو جو جلایا ہے، اس کو تیز جو کیا ہے، تو 1000 سال تک تو صرف اس کو تیز کیا تو وہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 سال اس کے بعد اور زیادہ اس کو دھوکایا، اس کو اور تیز کیا تو پھر وہ جو ہے زرد ہو گئی، پیلی ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور اس کو تیز کیا تو پھر ابھی وہ فی الحال کالی ہے، ایک دم سیاہ۔ دیکھو، لال، زرد اور پھر سیاہ، یہ تبدیلی ہوئی۔ اب اس کی تپش، اس کی تو تم بات ہی مت پوچھو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا جبرائیل جاؤ جہنم میں سے تھوڑی آگ لے آؤ تاکہ ہم دنیا میں بھیجیں۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہم نے بھیجا ہے تو ان کی ضرورت کے لیے آگ بھی چاہیے، کھانا بنانے کے لیے، پکانے کے لیے، تو تھوڑی آگ ہم دے دے، جاؤ لے آؤ۔ جبرائیل کہتے میں خود مالک جہنم کے پاس گیا تھا اور جا کر کہا کہ اللہ کا حکم ہے تھوڑی آگ دے دو تاکہ دنیا میں جو ہے ان کو، آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو کام لگے۔ کتنی چاہیے؟ مالک نے کہا، مالک یہ داروغہ جہنم ہے، جہنم کا واچ مین، جیسا کہ جنت کا واچ مین رضوان ہے، تو یہاں جہنم کا واچ مین مالک ہے، اس کا نام۔ مالک نے کہا کتنی چاہیے؟ کہ دے دو ایک چھوہارے کے بقدر، چھوہارا کھجور، اس کے بقدر آگ دے دو۔ تو مالک جہنم نے کہا جبرائیل چھوہارے کے بقدر آگ دنیا میں لے جاؤ گے نا، تو اگر یہ دنیا میں لے جاؤ گے تو دنیا کے اندر یہ جو آسمان، زمین، پہاڑ، یہ سب اس کی تپش سے پگھل جائیں گے، باقی بھی نہیں رہیں گے اتنی آگ کی وجہ سے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے، چھوہارا نہیں تو چھوہارے کے اندر کی جو گتلی ہوتی ہے اس کے بقدر دے دو، کہ اس کے بقدر بھی لے جاؤ گے تو اس کی تپش سے کبھی زندگی میں، یعنی پوری قیامت تک آسمان سے بارش ہی نازل نہیں ہوگا، زمین اس کی تپش سے اتنی گرم ہو جائے گی کہ اس سے کبھی پھل فروٹ اور جو ہے غلہ ہی نہیں نکلے گا۔ تو پھر تو کتنی لے جاؤں؟ تو کہ اللہ کو پوچھ کر آؤ کتنی لے جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں کتنی آگ لے آؤں؟ ایک ذرے کے برابر۔ ذرہ، ذرہ جو ہے نا بالکل وہ ایک ہوا آتی ہے اور کیسے وہ دھول وغیرہ اڑتی ہے، ایک ذرہ، ذرے کے برابر لے آؤ۔ وہ ذرے کے برابر بھی جو لائے، اس کو بھی احادیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اس کو نہر کے اندر 70 مرتبہ تو غوطہ لگایا، اس کو ٹھنڈا کیا، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے اس کو دنیا میں لائے، اور جس پہاڑ کے اوپر رکھا تب بھی اس ذرے کے اندر اتنی تپش تھی کہ وہ پہاڑ اس جو ہے تپش کو برداشت نہیں کر سکا، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جو دھواں نکلا ہے وہ سارا کا سارا دھواں پہاڑوں میں، پتھروں میں، لوہوں میں، یہ جو بھی شکل ہے نا بھئی ابھی آگ کے نکلنے کی، وہ ساری شکلوں کے اندر وہ صرف دھواں منتقل ہوا، دھواں، آگ نہیں، وہ دھواں منتقل ہوا۔ اب وہی دھواں آج ہماری جو ہے نظر میں یہ آگ ہے، جس کو ہم آگ کہتے ہیں نا، یہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ صرف جہنم کے اس ذرے آگ کا دھواں ہے، جو دھواں اللہ تعالیٰ نے پوری جو ہے دنیا میں سپلائی کیا تھا۔ آج وہی گیس کی شکل میں اور جو ہے پیٹرول کی شکل میں یا کچھ بھی شکل میں جس سے آگ روشن ہوتی ہے، وہ دھوئیں کا اثر ہے۔ جب یہ دھوئیں کا اثر ایسا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، 1 منٹ کا 1 سیکنڈ بھی اس آگ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو ہمارا کیا خیال ہے وہ جہنم جس کو اللہ نے 3000 سال تک دھوکا کر تیز کر کے ابھی سرخ بلکہ زرد نہیں کالی کر کے رکھا ہے، ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ آپ علیہ السلام کی حدیث میں کہ میں اپنی امت کو جو ہے جہنم سے بچانے کے لیے ان کے گریبان پکڑ پکڑ کر ان کو جہنم سے روک رہا ہوں کہ وہ جہنم سے بچ جائے، لیکن وہ ہے کہ بس جہنم میں جانے کی جہد جلدی کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے، اپنے فرمودات سے ہمیں
ان تمام اعمال سے روکا ہے کہ جن اعمال کے کرنے سے آدمی جہنم کا مستحق بنتا ہے، لیکن آدمی وہی عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نمازیں پڑھو، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز نہ پڑھ کر وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اب وہ نہ کر کے جو ہے جہنم کے اندر جانے کا حقدار بن رہا ہے۔ اب کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا، اعمال صالحہ کی تلقین کر رہا، گناہوں سے بچنے کی دعوتیں دے رہا، لیکن انسانیت ہے کہ بس وہ گناہ پہ گناہ کرتی جا رہی ہے اور نیکیوں کو چھوڑتی چلی جا رہی ہے اور جہنم کے قریب ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جہنم کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ جہنم کے کتنے طبقات ہیں، کون سے طبقے میں کون سا گروہ داخل ہوگا؟ جبرائیل نے کہا تھا کہ 7 طبقات ہیں، ان میں سے سب سے نچلے طبقے میں منافق، اس سے اوپر مشرکین، اس کے اوپر جو ہے پھر صحابی، اس کے اوپر مجوسی، اس کے اوپر یہودی، اس کے اوپر نصارہ، 6 طبقوں کا تذکرہ جبرائیل نے اللہ کے نبی کے سامنے کیا۔ 7واں طبقہ آیا، خاموش ہو گئے۔ جبرائیل نے کہا بھائی 7ویں میں کون جائے گا؟ خاموش۔ بہت اصرار کیا، تب کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں 7ویں طبقے میں آپ کے امت کے وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں کبیرہ گناہ کیے ہوں گے اور بغیر توبہ کی دنیا سے چلے گئے ہوں گے، اللہ ان کو اس گناہ کی سزا کے لیے 7ویں طبقے میں داخل کریں گے، اور پھر جب وہ گناہ کی جو ہے تکلیف برداشت کر لیں گے اور گناہ سے دھل جائے گا، ان کے اعمال سب صحیح ہو جائیں گے، تب ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ یہ سننا تھا، احادیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گئے۔ جب افاقہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جبرائیل بھی رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پوچھا ماذا تبکی، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں اگرچہ فرشتہ ہوں لیکن مجھے بھی خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤں، جیسے ہاروت اور ماروت، وہ ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت ماروت یہ بھی 2 فرشتے تھے، ان کا بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر تذکرہ ہے۔ یہ فرشتوں کی شکل میں آئے تھے لیکن وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور ان کو بھی جہنم میں جانا پڑا۔ دنیا میں آئے تھے تو کہیں میں بھی ہاروت ماروت کی طرح آزمائش میں نہ مبتلا ہو جاؤں، اس لیے میں بھی جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، جبرائیل رو رہے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، اور ہمیں کہ کبھی بھی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آ رہے۔ اس لیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ بھئی جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو جہنم سے بہت دور رکھ دیا ہے، ہاں لیکن آپ کی امت کے وہ گنہگار جو کبیرہ گناہ کر کے دنیا سے چلے گئے اور توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے چلے گئے، تو ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے بزرگوں وقت ہے، موقع ہے، اللہ نے ابھی ہم کو چانس دیا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور مہینے میں بھی یہ عشرہ جس کو عتق من النار کا عشرہ کہا جاتا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس میں خوب اللہ سے ہمیں جہنم سے پناہ مانگنی ہے، توبہ کر دی ہے اپنے گناہوں پر خوب۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، ایک تو اللہ کی توحید کو خوب جو ہے پڑھو، لا الہ الا اللہ خوب پڑھو، دوسرا استغفار، اپنے گناہوں پر توبہ، اور تیسرے نمبر پر جنت کا حصول، جنت مانگو، اور چوتھے نمبر پر جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم وہ عذاب کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بچا لیجیے، تو ہمیں بچا لیجیے، ہر اس عمل سے بچا لیجیے جس عمل کے کرنے پر جہنم کا ہم مستحق ہو سکتے ہیں، اس عمل سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ ایسا ہمیں مانگنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ موقع ہے، یہ عشرہ ہے، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چانس دیا ہے، اس کو ہم مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، جہنم سے ہمیں چھٹکارا دے دیں گے۔ اسی لیے احادیث میں آگے آتا ہے کہ سب لوگوں کو جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا، اب باقی کون رہ جائے گا؟ اللہ کو ماننے والے، ان میں بھی یہود و نصارہ ہوں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھئی تم کس کی پرستش کرتے تھے؟ کہ ہم اے اللہ آپ کی پرستش کرتے ہیں۔ معبود کسے مانتے تھے؟ کیونکہ بھئی وہ کہے گا کہ بیٹا وقالت یہود عزیر ابن اللہ،
یہود کہتے تھے نا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، ہاں یہ دعویٰ تمہارا تھا کہ ہاں ہمارا تھا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ تو بے نیاز تھے ایسی اولاد سے، ایسی بیویوں سے، اور تم نے اللہ کے ساتھ اولاد کی نسبت کر دی، اللہ کے ساتھ اولاد کی نسبت کر دی۔ ان کو بھی جہنم میں ڈال، یہود بھی جہنم میں، نصارہ بھی جہنم میں، جن کی عقائد صحیح نہیں تھے اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈالے۔ اب باقی رہ گئے صرف مومنین، لیکن ان کے ساتھ منافقین بھی ہوں گے، ان کے ساتھ منافقین ہوں گے جو ظاہر میں اسلام کو تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے بھئی سب جہنم میں چلے گئے، تم لوگ نہیں جا رہے ہو، تم کون ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو پرستار ہیں، جن کی تم اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہو، ان کے پیچھے جاؤ اور ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اے اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے تھے، ہم تو ان لوگوں سے الگ تھلگ تھے، لہٰذا ہم تو ہمارے معبود کے ساتھ ہیں، ہمارے معبود آپ ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اعلان ہوگا، غیب سے آواز آئے گی، اچھا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نشانی کو جان سکتے ہو جس کی تم پرستش کرتے ہو؟ اے اللہ ہم نے تو بن دیکھے ایمان قبول کیا تھا، لیکن اللہ آپ اگر ہمیں اپنی تجلی کروا دیں تو ہم اس کو جو ہے احساس کر سکتے ہیں اپنے ایمان کے نور سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ایک تجلی کریں گے، جس تجلی سے جو مومنین ہوں گے وہ تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ساق، اپنی پندلی کی تجلی فرمائیں گے، وہ اس وجہ سے اتنا نور اور اتنا روشن وہ میدان ہو جائے گا جس کی وجہ سے مومنین کے دل میں ہوگا یہ ہمارے حقیقی معبود اللہ ہی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آواز پر، اس تجلی پر اور اس روشنی پر سب کے سب مومنین سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو منافقین ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پشت پر ایک ایسا جو ہے ایک گار دیں گے، ایک تختہ گار دیں گے جس کی وجہ سے ان کو سجدے میں جانا ہی ممکن نہیں ہوگا، وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اور مومنین سب کے سب سجدے میں گر جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر جو یہ منافقین کو الگ کریں گے، مومنین الگ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر کہتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک اندھیرا ہو جائے گا، رات کی تاریک کی طرح اندھیرا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو کہیں گے کہ اب تم اس میدان سے جنت میں جاؤ۔ اب جنت میں جانے کے لیے وہی پل صراط کو قائم کیا جائے گا۔ اب اندھیرا ہوگا، اب اندھیرے میں وہ پل صراط کو پار کرنا ہے، تو قرآن کریم میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کل بتائیں گے کہ کس طرح اس جو ہے اندھیرے سے نجات پا کر مومنین جنت میں داخل ہوں گے، منافقین کیسے الگ ہوں گے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ ابھی بھی خبر آئی بھئی اب یحییٰ بھائی جو ملو ہے ہمارے، ان کے سالے صاحب بالکل جوان 30-35 سال کے، ان کا بھی ابھی انتقال ہوا۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرماوے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ اس کے علاوہ جو بھی مرحومین جتنے بھی آج تک انتقال کر چکے سب کی مغفرت فرمائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، سورہ اخلاص جو پڑھی گئی اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب یہ مرحوم کو خصوصی طور پر، عمومی طور پر آج تک جتنے بھی افراد انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ سب کو اس کا ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہمیں اپنی صحت کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ جہنم سے چھٹکارے کا آشرا ہے، اے اللہ جہنم سے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے مرحومین کو پناہ عطا فرما، ہمارے زندہ کو، ہمارے مرحومین کو، سب کو اے اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا لے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عطا فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو مز اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک۔